مجھے تو حیرانگی اس بات پر ہے کہ بلوچستان ہمارا گھر ہے اور اس گھر میں ہم نے ایک چوکیدار رکھا ہے اور اس چوکیدار کو ہم سالانہ 80 ارب یا 90 ارب روپے دیتے ہیں۔ ایجوکیشن پر اتنا خرچ نہیں ہوتا، ہیلتھ پر اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا چوکیدار پہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے حکومت والے ہم لوگ ٹیچر پر کبھی تنقید کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ٹیچر تنخواہ لیتے ہیں، پڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ڈاکٹر جو ہے تنخواہ لیتے ہیں، علاج کیوں نہیں کراتے؟ ان کو حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن جو تنخواہ لیتے ہیں، 80 ارب لیتے ہیں، چوکیدار ہے ہمارے، وہ امن کیوں نہیں دیتے؟ صرف مذمت پر کام چلے گا؟ سوال یہ ہے کہ جس کو ہم نے اس گھر کی چوکیداری کے رکھا ہے، ہماری سیکورٹی کر رہا ہے، ہماری حفاظت کر، ہمارے بچے مر رہے ہیں اس کا احتساب کر رہا ہے، اور ہم صرف مذمتوں پہ کام چلاتے ہیں، اور اگر کہیں معطل ہوتا ہے تو بیچارہ اس سے چپ پولیس۔ تو میرا سوال و حیرانگی اس بات پر ہے کہ 80 ارب 90 ارب خرچ ہونے کے باوجود ہمارا چوکیدار کیا کر رہا ہے؟ ہمارا چوکیدار کیا آیا دکھی میں بتوں میں تو مصروف تو نہیں ہے؟ آیا کوئلہ کے ٹن پہ پیسے تو نہیں لے رہا؟ آیا اس کو جس کام کے لیے ہم نے رکھا ہے کوئی اور دھندا تو نہیں کر رہا؟ اس پہ حکومت کو بھی، سائیوان کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ گھر کا چوکیدار میرا ملا ہوا ہے، یا ملا ہوا ہے یا بدامنی پھیلانے میں چوکیدار خود ملوث، یا یہ چوکیدار نالائق و نااہل ہے۔ آج بلوچستان میں ایپسی بہت محفوظ ہے، میں محفوظ نہیں ہوں۔ ایپسی آئی جی ایپسی بہت محفوظ ہے، میں محفوظ نہیں ہوں۔ ایپسی والے اپنے قلعوں میں بہت محفوظ، ان کے جہاں ایپسی کا قلعہ ہے اس کے مین روڈ پہ ہم لوگ نہیں گزر سکتے کیونکہ اس قلعے کو خطرہ ہے۔ بھائی آپ کو تو ہم اپنی سیکورٹی کے لیے رکھا تھا، آپ اپنی حفاظت کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو تو رکھا تھا، ہم 80 ارب رہتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے، اور ہم تمام ایوان حکومت والے صرف اس بات پر ہے کہ اس کی مذمت اس کی۔ میری ایک بات تو یہ ہے کہ چوکیدار پہ سب بات، یہ چوکیدار پہ بات کریں۔ 80 ارب میں چوکیدار کو دیتا ہوں، اس چوکیدار کو دنیا بھر کے وسائل دے رہا ہوں کہ 5 لاکھ نوجوان زندہ لاش ہیں۔ یہ منشیات فروشوں کے سرپرست بلوچستان میں کون ہے؟ اور یہ منشیات فروش کون ہے؟ سب سے بڑے محب وطن۔ گاڑی پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے، کور کمانڈر صاحب کی تصویر گاڑی پہ لگائیں گے، کریش اور شیشہ اور تریاک ہیروئن کا کاروبار کریں گے، اور میرے بلوچ اور پشتون نوجوانوں کو ان کی نسل کشی کریں گے، میرے ماؤں کو تڑپائیں گے، میرے بچوں کو یتیم کریں گے، میرے بہنوں کو بیوہ کریں گے۔ یہ منشیات فروش کے سرپرست بلوچستان میں کون ہے؟ کہاں چھپتے ہیں؟ اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی کہ منشیات فروش کون ہے؟ اسی بات میری ہے، دہشت گردی ہے، اس کی سب سے بڑا کار ہے بے روزگاری۔ بلوچستان جل رہا ہے اور ایپکس کمیٹی والے بیٹھ کر کیا فیصلے کرتے ہیں؟ میں صوبہ حکومت والوں سے کہتا ہوں کہ بے روزگاری ہوگا، دہشت گردی بڑھے گی۔ جب آپ بیٹھتے ہیں ایپکس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ چمن بارڈر بند کرو تاکہ 30,000 لوگ دہشت گرد بن جائیں۔ پنجگور بارڈر بند کرو، تربت بارڈر بند کرو، گوادر بارڈر بند کرو، بے روزگاری کرو، کاروبار بند کر دو تاکہ لوگ بھوک سے مر جائیں، دہشت گرد بن جائیں، روزگار پہ گلے لگاؤ۔ آپ ایپس کمیٹی والے دہشت گرد پیدا کر رہے ہو یا امن پسند پیدا کر رہے ہو؟ آئین پاکستان کا غدار وہ نہیں ہے جو پہاڑ پر ہے، آئین پاکستان کا غدار وہی ہے جو آئین پاکستان پہ عمل نہیں کرتا۔ تم وسائل لوٹتے ہو، تم جبر کرتے ہو، تم کرپشن کرتے ہو، اور ہندوستان پیسے دیتا ہے آپ کے بقول، تو میرا نوجوان کہاں جائے گا؟ پیسہ لینے والے کے پاس، پیسہ دینے والے کے پاس، پتہ لینے والے کے پاس، پیسہ دینے والے کے پاس، میرا نوجوان کہاں جائے گا؟ تو چمن بارڈر آپ نے کیوں بند کیا بھائی؟ پنجگور کا بارڈر آپ نے کیوں بند کیا؟ تربت کا بارڈر آپ نے کیوں بند کیا؟ گوادر کا بارڈر آپ نے کیوں بند کیا؟ روزگار پہ قدغنے کیوں لگاتے ہو؟ تو یہ دہشت گرد، یہ نوجوانوں کو جو میرا آج باغی بنا رہا ہے بلوچستان میں، آج میرے نوجوانوں کو باغی بنا رہا ہے کون؟ ریاست پاکستان کے ایپس کمیٹی والے۔ اسمبلی کے اندر تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا، آئیں باہر مزاحمت کریں، ڈاکٹر مالک صاحب قیادت کریں، باہر جمہوری مزاحمت کریں۔ 5 ستمبر کو میں گوادر میں دھرنا دے رہا ہوں، تمام ملکی کو آنے کی دعوت ہے۔